أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہانپ اٹھتے ہیں، فالموريات قدحا پتھروں پر نال مار کر آگ نکالتے ہیں، فالمغيرات صبحا صبح کو چھاپا مارتے ہیں، فأثرن به نقعا پھر اس میں گرد اٹھاتے ہیں، وسطن به جمعا اس وقت دشمن کی فوج میں جا گھستے ہیں۔ إن الإنسان لربه لكنود کہ انسان اپنے پروردگار کا احسان ناشناس اور ناشکرا ہے، وإنه على ذلك لشهيد وہ اس سے آگاہ بھی ہے، وإنه لحب الخير لشديد وہ مال کی سخت محبت کرنے والا ہے۔ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور کیا اس وقت کو نہیں جانتا کہ جو مردے قبروں میں ہیں وہ باہر نکال لیے جائیں گے، حصل ما في الصدور اور جو بھید دلوں میں ہیں وہ ظاہر کر دیے جائیں گے۔ إن ربهم بهم يومئذ لخبير بے شک ان کا پروردگار اس روز ان سے خوب واقف ہوگا۔ والعادیات ضبحا، انسان کا نفسیاتی تجزیہ، مجاہدین کے گھوڑے جبکہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے ہانپتے اور ہنہناتے ہوئے دوڑتے ہیں، ان کی اللہ تبارک و تعالی قسم کھاتا ہے، پھر اس تیزی میں دوڑتے ہوئے پتھروں کے ساتھ ان کے نعل کا ٹکرانا اور اس رگڑ سے آگ کی چنگاڑیاں اڑنا، پھر صبح کے وقت دشمن پر ان کا چھاپا مارنا اور دشمنان رب کو تہو بالا کرنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی عادت مبارک تھی کہ دشمن کی کسی بستی پر آپ جاتے تو وہاں رات کو ٹھہر کر کان لگا کر سنتے، اگر اذان کی آواز آ گئی تو آپ رک جاتے، نہ آتی تو لشکر کو حکم دیتے کہ بزن بول دیں، پھر ان گھوڑوں کا گرد و غبار اڑانا اور ان سب کا دشمنوں کے درمیان گھس جانا۔ ان سب چیزوں کی قسم کھا کر پھر مضمون شروع ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ والعادیات سے مراد اونٹ ہیں، حضرت علی بھی یہی فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عباس کا قول کہ اس سے مراد گھوڑے ہیں، جب حضرت علی کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا، گھوڑے ہمارے بدر والے دن تھے ہی کب، یہ تو اس چھوٹے لشکر میں تھے جو بھیجا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ خطیم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے آ کر اس آیت کی تفسیر پوچھی تو آپ نے فرمایا، اس سے مراد مجاہدین کے گھوڑے ہیں جو بوقت جہاد دشمنوں پر دھاوا بولتے ہیں، پھر رات کے وقت یہ گھڑ سوار مجاہد اپنے کیمپ میں آ کر کھانے پکانے کے لیے آگ جلاتے ہیں۔ وہ یہ پوچھ کر حضرت علی کے پاس گیا، آپ اس وقت زمزم کا پانی لوگوں کو پلا رہے تھے، اس نے آپ سے بھی یہی سوال کیا، آپ نے فرمایا، مجھ سے پہلے کسی اور سے بھی تم نے پوچھا ہے؟ کہا، ہاں، حضرت ابن عباس سے پوچھا ہے، تو انہوں نے فرمایا، مجاہدین کے گھوڑے ہیں،
جو اللہ کی راہ میں دھاوا بولیں۔ حضرت علی نے فرمایا جانا ذرا انہیں میرے پاس بلانا۔ جب وہ آ گئے تو حضرت علی نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں اور تم لوگوں کو فتوے دے رہے ہو۔ اللہ کی قسم پہلا غزوہ اسلام میں بدر کا ہوا، اس لڑائی میں ہمارے ساتھ صرف 2 گھوڑے تھے، ایک شخص حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا، دوسرا حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو عادیاتی ضبحا یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس سے مراد تو عرفات سے مزدلفہ کی طرف جانے والے اور پھر مزدلفہ سے منی کی طرف جانے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں یہ سن کر میں نے اپنے اگلے قول سے رجوع کر لیا اور حضرت علی نے جو فرمایا تھا وہی کہنے لگا۔ مزدلفہ میں پہنچ کر حاجی بھی اپنی ہنڈیا روٹی کے لیے آگ سلگاتے ہیں، غرض حضرت علی کا فرمان یہ ہوا کہ اس سے مراد اونٹ ہیں، اور یہی قول ایک جماعت کا ہے جن میں ابراہیم، عبید بن عمیر وغیرہ ہیں، اور حضرت ابن عباس سے گھوڑے مروی ہیں، مجاہد، اکرمہ، عطا اور ضحاک بھی یہی کہتے ہیں، اور امام ابن جریر بھی اسی کو پسند فرماتے ہیں، بلکہ حضرت ابن عباس اور حضرت عطا سے مروی ہے کہ ذبح یعنی ہانپنا کسی جانور کے لیے نہیں ہوتا سوائے گھوڑے اور کتے کے۔ ابن عباس فرماتے ہیں ان کے منہ سے ہانپتے ہوئے جو آواز آہ آہ کی نکلتی ہے یہی ذبح ہے، اور دوسرے جملے کے ایک معنی یہ کیے گئے ہیں کہ ان گھوڑوں کے ٹاپوں کا پتھر سے ٹکرا کر آگ پیدا کرنا، اور دوسرے معنی یہ بھی کیے گئے ہیں کہ ان سواروں کا لڑائی کی آگ کو بھڑکانا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ لڑائی میں مکر و دھوکہ کرنا، اور یہ بھی مروی ہے کہ راتوں کو اپنی قیام گاہ پر پہنچ کر آگ روشن کرنا، اور مزدلفہ میں حاجیوں کا بعد از مغرب پہنچ کر آگ جلانا۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں میرے نزدیک سب سے زیادہ ٹھیک قول یہی ہے کہ گھوڑوں کے ٹاپوں اور سموں کا پتھر سے رگڑ کھا کر آگ پیدا کرنا، پھر صبح کے وقت مجاہدین کا دشمنوں پر اچانک ٹوٹ پڑنا، اور جن صاحبان نے اس سے مراد اونٹ لیے ہیں وہ فرماتے ہیں اس سے مراد مزدلفہ سے منی کی طرف صبح کو جانا ہے۔ پھر یہ سب کہتے ہیں کہ پھر ان کا جس مکان میں یہ اترے ہیں خواہ جہاد میں ہو خواہ حج میں، غبار اڑانا، پھر ان مجاہدین کا کفار کی فوجوں میں مردانہ گھس جانا، اور چیرتے پھاڑتے مارتے پچھاڑتے ان کے بیچ لشکر میں پہنچ جانا، اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ سب جمع ہو کر اس جگہ درمیان میں آ جاتے ہیں، تو اس صورت میں
جمع حال مؤکد ہونے کی وجہ سے منسوب ہوگا۔ ابو بکر بزار میں اس جگہ ایک غریب حدیث ہے جس میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا تھا، 1 مہینہ گزر گیا لیکن اس کی کوئی خبر نہ آئی۔ اس پر یہ آیتیں اتریں اور اس لشکر کی اللہ تعالی نے خبر دی کہ ان کے گھوڑے ہانپتے ہوئے تیز چال سے گئے، ان کے سموں کی ٹکر سے چنگاڑیاں اڑ رہی تھیں، انہوں نے سپاہ ہی سپاہ دشمنوں پر پوری یلغار کے ساتھ حملہ کر دیا، ان کی ٹاپوں سے گرد اڑ رہی تھی، پھر غالب آ کر سب جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ ان قسموں کے بعد اب وہ مضمون بیان ہو رہا ہے جس پر قسمیں کھائی گئی تھیں کہ انسان اپنے رب کی نعمتوں کا قدردان نہیں، اگر کوئی دکھ درد کسی وقت آ گیا تو وہ تو بخوبی یاد رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالی کی ہزارہا نعمتیں جو ہیں سب کو بھلائے ہوئے ہے۔ ابن ابی حاتم کی حدیث میں ہے کہ کنود وہ ہے جو تنہا کھائے، غلاموں کو مارے اور آسان سلوک نہ کرے، اس کی اسناد ضعیف ہے۔ پھر فرمایا اللہ اس پر شاہد ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ خود اس بات پر اپنا گواہ آپ ہے، اس کی ناشکری اس کے افعال و اقوال سے صاف ظاہر ہے، جیسے اور جگہ ہے، یعنی مشرکین سے اللہ تعالی کی مسجدوں کی آبادی نہیں ہو سکتی جبکہ یہ اپنے فکر کے آپ گواہ ہیں۔ پھر فرمایا یہ مال کی چاہت میں بڑا سخت ہے، یعنی اسے مال کی بے حد محبت ہے، اور یہ بھی معنی ہے کہ اس کی محبت میں پھنس کر ہماری راہ میں دینے سے جی چراتا اور بخل کرتا ہے، پھر پروردگار عالم اسے دنیا سے بے رغبت کرنے اور آخرت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے فرما رہا ہے کہ کیا انسان کو یہ معلوم نہیں کہ ایک وقت وہ آ رہا ہے کہ جب تمام مردے قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے اور جو باتیں چھپی لگی ہوئی تھیں سب ظاہر ہو جائیں گی۔ سن لو، ان کا رب ان کے تمام کاموں سے باخبر ہے اور ہر ایک عمل کا پورا پورا بدلہ دینے والا ہے۔ ایک ذرے کے برابر ظلم وہ روا نہیں رکھتا اور نہ رکھے۔ سورت عادیات کی تفسیر اللہ کے فضل و احسان سے ختم ہوئی۔ فالحمدللہ